حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ جماعت کے معروف اور ممتاز عالم دین ہیں۔ وہ ایک نکتہ داں خطیب اور سحر بیاں واعظ ہیں۔ وہ تبلیغ و تعلیم اور تدریس و تقریر میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ حفظہ اللہ شاد باغ لاہور میں فریضہ خطابت انجام دے رہے ہیں۔ شاد باغ لاہور میں ہی انہوں نے اسوہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ویلفیئر ادارہ قائم کیا ہے۔ ہم ان سے ملنے اور ان کے ادارے کا وزٹ کرنے اسوہ فاؤنڈیشن شاد باغ لاہور پہنچے، جہاں ان کے ادارے کے مدرس قاری رضا اللہ صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ انٹرویو شروع ہوا تو انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار اور اپنے ساتھ پیش آئے متعدد واقعات سے ہمیں آگاہ کیا، اور انہوں نے اپنی تعلیم، تدریس اور تبلیغ کے متعلق ہمارے سوالات کے تفصیلاً جوابات دیے۔ اس لیے یہ جو میں نے آپ کو جو پہلے آپ نے سوال کیا نا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ اتنے سارے کام کیسے ہو جاتے ہیں، تو اتنے سارے کاموں میں پھر کچھ نہ کچھ قربان بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میری جو پسندیدہ ہے لکھنے کے اعتبار سے وہ تو ہے سیرت۔ چونکہ جب میں لاہور نیوز میں آیا بطور اینکر کے، اور صبح جب آپ دیکھتے ہیں پروگرام لاہور نیوز کا چلتا ہے اس وقت بھی، اس پروگرام کے لیے روشنی کے نام سے پروگرام کو 4 سال سے 3 سال سے 3.5 سال سے چل رہا ہے، صبح کے ٹائم صبح 7 سے 8 بجے، اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا اور میرا وہ ایکولی ریکارڈڈ پروگرام ہے جو ویریشن کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ میں سیرت کے خاص طور پہ جو پہلو ہیں، چونکہ وہاں ڈاکٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ تفسیر بیان کریں، اور مجھ سے کہا کہ آپ سیرت پہ آ جائیں، تو میں نے ایک سلسلہ جو ہے وہاں پہ سیرت سید الکونین کے نام سے ہی میرا خیال ہے کچھ 26 ایک پروگرام اس پہ ایک ریکارڈ کروائے تھے، اور پھر وہ آگے سلسلہ جو ہے وہ درمیان میں مختلف موضوعات ان کی طرف سے چونکہ آتے تھے کہ یہ موضوعات، میرا خیال ہے کوئی 300 سے 400 کے قریب ایپیسوڈ جو ہیں وہ لاہور نیوز پہ اس کے فولڈر پہ پڑی ہوں گی روشنی کے نام سے۔ پھر 2 سال یہاں سے میں بلکہ 3 سال ایکچولی میں ایوننگ میں افطار پروگرام لائیو کرتا رہا ان سے۔ تو مولانا جو ہے وہ ان کی عقیدت کا میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا کہ مجھے یاد آ گیا دوران یہ گفتگو ہی۔ ایک پنجاب یونیورسٹی میں ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کا، اس کے ایک پروفیسر تھے جہانگیر تمیمی صاحب۔ یہ وزیر آباد کے تھے، کلین شیو، نستعلیق سے آدمی، پجامہ قمیض پہننے والے، کرتا پہننے والے، بڑی اچھی اردو بولتے تھے۔ تو میں جب ہاسٹل نمبر 2 میں رہ رہا تھا تو وہ اس کے جو انیکسی ٹائپ ہوتے ہیں کمرے، 2 ڈبل بیڈ کے کمرے اساتذہ کے لیے، وہ سامنے ان کا تھا کمرہ، اور اس طرف اسٹوڈنٹ کی لائن میں میرا نیچے کمرہ تھا۔ تو جو مطالعے کا ذوق تھا اس وجہ سے میری اور ان کی سلام دعا ہو گئی، حالانکہ وہ بہت ہی آدم بیزار معروف تھے تمیمی صاحب کے، بہت ان کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا کہ جی پتہ نہیں کوئی ماورائی مخلوق ہے خدا نہ کرے، لیکن وہ ایک صاحب مطالعہ آدمی تھے۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ ان کا نا اقبال پہ بڑا ان کو درک تھا، لیکن کچھ فیملی ایشوز ایسے تھے کہ شاید ان کی بہنیں زیادہ تھیں یا چھوٹی تھیں، تو ان کی شادیاں ان کو پالتے پالتے وہ خود شادی نہ کر سکے، تو ان کے بارے میں طرح طرح کے معاملات معروف تھے۔ میں بھی ڈرتا ڈرتا ہی ان سے کبھی سلام دعا کرتا تھا، لیکن وہ میرے ساتھ وہ اخبار پہ ہماری ملاقات ہوتی، پھر گھنٹوں ڈسکشن ہونے لگی۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کو بتایا جی میں نے جانا ہے آج، مجھے آپ جلدی رخصت ہے، میں نے مولانا اسحاق بھٹی صاحب کے پاس جانا ہے، تو ان کا میں نے ان سے کچھ تاثرات لینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھٹی صاحب کے پاس جانا ہے تم نے، تو ایسا کرو کہ میں ایک تحفہ دیتا ہوں اور جا کے کہنا کہ جہانگیر تمیمی نے دیا ہے۔ انہوں نے مجھے شاید ایک رومال تھا اور ساکس کا، جرابوں کا ایک کوئی بڑا اچھا سا جوڑا تھا، وہ دیا۔ میں روٹین میں بھٹی صاحب کے پاس گیا، میں نے جا کے کہا کہ جہانگیر تمیمی صاحب نے دیا ہے۔
وہ بٹی صاحب کے ساتھ اردو دارالعلوم معارف اسلامیہ میں کام کر چکے تھے، اور کیا عقیدت تھی کہ ادھر تمیمی صاحب جذباتی تھے اور ادھر وہ جرابوں کا جوڑا پکڑ کے بٹی صاحب رونا شروع کر دیا. میں نے ایسے کچھ مناظر دیکھے ہیں بٹی صاحب کے حوالے سے کہ دوسرے لوگ بھی، یعنی اپنے لوگ تو کرتے ہیں ظاہر، ان کا احترام اور محبت ان کے ساتھ ایک عقیدت تھی، لیکن دوسرے علمی حلقوں میں بھی ان کی بہت عقیدت اور بہت محبت تھی. بشارات مصطفیٰ پہ میں کچھ کام جمع کر رہا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارات ہیں مختلف قسم کی، یا وہ احادیث یا سیرت کے وہ پہلو جو ہمارے لیے بشارت کا درجہ رکھتے ہیں یا جن میں ہمارے لیے بشارت ہے، اس پر میں کام کرنا چاہ رہا تھا. وہ کچھ کام کیا، پھر رہ گیا. کچھ اور اسی طرح کے نامکمل موضوعات ہیں. خطبات پہ جو ہے وہ 2-3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ میرے پاس بہت اچھی کلیکشن ہے، کیونکہ جمعہ میں جو ہے وہ سمجھیں کہ کوئی آن اینڈ آف کوئی 15 سے 18-20 گھنٹوں کی تیاری کے بعد پڑھاتا ہوں. تو اس میں ویریشن ہوتی ہے، یعنی کئی سال بعد میں ریپیٹ کرتا ہوں کوئی موضوع، اور جب ریپیٹ کرتا ہوں تو اس میں بھی ایکسٹرا محنت کر کے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. تو وہ میرے پاس کافی سارے نوٹس پڑے ہیں، لیکن کوئی یہ جو خطبات ہیں جب آ کے آپ تقریر کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ایسی نئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ریٹن نہیں ہوتی. تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو ڈیکوڈ کروایا جائے خطبات کو، کیونکہ ان کی جو لینگویج ہے وہ زیادہ عوامی ہوتی ہے. لیکن وہ کوئی ایسا نوجوان ہمیں ملا ہی نہیں ہے جو اس طرح کبھی تک کام کر سکے. تو یہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کروائیں گے کوشش. بلکہ ابوبکر قدوسی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ مجھے کروا کے دیں تو میں چھپواؤں ان کو، میں چھاپتا ہوں. بس وقت نہیں مل پا رہا. یہ جو درمیان کے کام ہیں ان کی وجہ سے وقت نہیں نکلتا. شادی کا وہی بچے کتنے ہیں؟ شادیاں کتنی ہیں؟ شادیاں کا بڑا سوال آتا ہے آج کل. شادی ایک ہی ہے جی، اور ایک رہنے کی زیادہ چانسز ہیں. میں اگر دوسری کر لیتا تو شاید میں کہتا کہ تیسری بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی میرا جو دوسری والا جو جھجک ہے، جو خوف ہے، وہی نہیں جا رہا، تو تیسری کی خواہش کیسے کریں. 2005 میں میری شادی ہوئی ہے، میری خالہ زاد جو ہیں ان کے ساتھ. بچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، 1 بیٹی ہے. ان کے نام بھی جو ہیں وہ، بڑا بیٹا ہوا تو ہم نے سوچا کہ بھی چونکہ میرے والد تایا جو تھے ان کا نام صدیق تھا، تو میرا دل تھا میں ان کے ساتھ نسبت کروں کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بہتر نسبت سجھائی کہ آپ وہ بھی آ جائیں گا اور کوئی اور بھی بہتر نسبت آ جائے گی. تو جناب ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ تھا اور صدیق ان کا لقب ہے، تو پھر عبداللہ صدیق ہم نے نام رکھا. والد صاحب وفات پا گئے تو دوسرا بیٹا ہوا، ان کے وفات کے کچھ عرصہ بعد اس کا نام سیف اللہ صدیق رکھا. بیٹی کا نام امامہ صدیق ہے، اور سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ ابراہیم صدیق ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنے اسوا میڈیکل سینٹر کا وزٹ کروایا. ایڈمن روم ہے، انشاءاللہ 4 تاریخ کو اس کا 4 اپریل کو اس کا افتتاح ہے. تقریباً سب مکمل ہے. یہ ڈاکٹر روم ہے. یہ ایک وارڈ ہے. کام تقریباً سارا مکمل ہے. تین بیڈ کا یہ ایک وارڈ ہے، اس کے ساتھ اٹیچ باتھ ہے. پیچھے اس کا یہ اوپن ہے. تو ٹوٹل یہ 6 ہمارے جو 2 وارڈس ہیں، 6 بیڈ کا یہ ہوگا فی الحال. یہ آپریشن تھیٹر ہے. ابھی اس کا کیونکہ یہ تھوڑا لیٹ شروع کرنا ہے، اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، لائٹس وغیرہ. اس کا نام اسوا میڈیکل سینٹر. اسوا میڈیکل سینٹر. اچھا، اس کے امراض مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں، میرے چونکہ 4 بچے اپنے سی سیکشن سے، یعنی سیزیرین بڑے آپریشن سے پیدا ہوئے، تو
مجھے جو خواتین کی تکلیف ہے اور جو ان کی پریشانی ہے خاص طور پہ سیزیرین کے بعد یا آپریشنس کے بعد، اس کا خود بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. اور میں تو افورڈ کرتا تھا تو بہت اچھے رزلٹاتوں سے بھی میرے بہت برے تجربات ہیں. تو ہم نے سوچا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں کوشش ہم یہ کریں گے کہ میکسیمم ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوگی کہ نارمل ڈلیوریز ہوں، کیونکہ اس میں بچوں کی صحت بھی ہے اور خواتین کی بھی صحت ہے. خاص طور پہ یہ جو لو پینگ کیپیسٹی کے لوگ ہیں، یعنی متوسط یا نچلے درجے کے لوگ ہیں، وہ بیچارے اولن تو آپریشن کرانے کے لائق نہیں ہوتے. یہ اگر کروا لیں تو ان کا اتنے بری طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ٹریٹ، اور ان کو جس طرح سے آپ کو ہوتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا شہری سمجھا جاتا ہے. یہ ایک کوشش تھی کہ اولن تو اوائڈ کیا جائے آپریشن سے، اور اگر کرنا پڑے تو اس کا نظام وغیرہ اتنا اچھا ہو کہ بہت لو کاسٹ میں آپ سبسڈی اپنے پاس سے لے کے ان کو مینج کریں. یعنی کتنے اخراجات عام ہسپتال سے کتنا یہاں سے کھڑا ہوگا؟ یہاں کوئی 4 سے 5 ہزار روپیہ نارمل ڈلیوری کا، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آپریشن کی طرف جانا پڑا تو 12 سے 14 ہزار میں وہ ہو جائے. اس کے علاوہ کون کون سے شعبہ جاتے ہیں یہاں پہ؟ فی الحال تو یہی ہے، فی الحال تو اسی سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں. آہستہ آہستہ پھر زیادہ دل یہی کر رہا ہے جیسے خواتین کا ڈینٹسٹری کا شعبہ ہے، کیونکہ باپردہ خواتین کو بھی ڈینٹل ڈاکٹر کے سامنے اپنا حجاب اتارنا پڑتا ہے. تو یہ میرے پیش نظر ہے کہ آنے والے وقت میں، کیونکہ اس کی مشین بھی کچھ کاسٹلی ہوتی ہے، تو وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم، یا جیسے جیسے جگہ ہمیں ملتی جائے گی تو ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں گے، اوپر مسجد، اوپر ہال اور نیچے ہاسپٹل چلتا جائے گا. تو اس میں پھر نئے شعبے، خاص طور پہ ڈینٹسٹری، جس میں جو باحجاب خواتین ہیں ان کے لیے خواتین ہوں گی. تو اس طرح ہم جو خواتین کو زیادہ فائدہ دینے والے شعبے ہیں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ سارا مقامی تعاون اور بالکل مقامی تعاون سے، کسی سرپرستی یعنی جماعتی یا تنظیم کی سرپرستی کے بغیر کام کرتے ہیں؟ جماعتی سرپرستی اس طرح کے کاموں میں کہاں ہوتی ہے؟ پوری جماعت میں ایسا کام نہیں ہوتا. بس وہ ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ چھوٹا کام ہم کر رہے ہیں. آ جائیے. یہاں ایک وارمر لگے گا، وارمر جو بیبی کو خوش کرنے کے اور اس کے جو ابتدائی کام ہوتے ہیں، یہ اس کی جگہ ہے، بس وہ بک کروایا ہوا پہنچنے والا ہے. یہ ہے نارمل ڈلیوری کے لیے، یہ سارا مکمل ہے. بس یہ ابھی سامان وغیرہ کل ہی ہم نے اس کو اوکے کیا تو یہ کھل جائے گا. آپ جب مغرب کو بھی وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ریڈی ہے. یہ 3 بیڈ کا ہے کمرہ. یہ گائنی ڈاکٹر کا کمرہ ہے. یہ کوریا سے آئی ہے مشین، کلر ڈاپلر. یعنی عام طور پر یہ بہت کاسٹلی، باہر سے کوئی 1500 سے 2000 میں اس کا جو وہ کلر پرنٹ ہوتا ہے. یہاں ہم کوشش کریں گے کہ وہ 300 سے 500 کے درمیان مینیج ہو جائے. یعنی برائے نام فیس ہوگی. بس وہ صرف اس کے جو بنیادی اخراجات ہیں، یا ظاہر ہے کہ اگر ہم فری کریں گے تو ڈاکٹر تو فری نہیں کرے گا، وہ تو اپنا حصہ لینا چاہے گا. تو جو نارمل ہے اس کا، یعنی سمپل جو ہے گائنی کے لیے الٹرا ساؤنڈ، وہ 100 روپیز اس کی صرف فیس ہوگی. اس کی پہلے تو ایکس رے کا رہا تھا، اب لیکن ہم کچھ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ڈینٹسٹری کا شعبہ شروع کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جگہ کم تھی ایکس رے کے لیے. یہ لیب کے لیے ہے فی الحال، تو اس کو بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. جیسے کریکشن سینٹر تو بھی بن دے گا فوری طور پہ. یہ میڈیکل اسٹور ہوگا، جو میڈیسن ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گی وہ ساری ہم یہاں رکھوا دیں گے، اور وہ بھی لوئسٹ پرائز پہ، یعنی ود نو پروفٹ نو لاس کے حساب سے وہ لوگوں کو کام کریں گے. جی سہیب بھائی، آج ہمارا لاہور کا سفر بہت اچھا رہا الحمدللہ. اور آج ہمارے سفر کے جو مہمان تھے ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی زندگی کے حالات، ان کی زبانی سن کر بہت اچھا لگا.
اور آپ چونکہ ان کی ساری گفتگو کو تحریر کی شکل میں لکھیں گے تو آپ آج کے سفر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کر کے ان سے ملاقات کر کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اہم دلچسپ اپنی زندگی کے حالات ہمیں بتائے. انشاءاللہ بہت جلد ان کو تحریری طور پر قارئین کی خدمت پہ پیش کر دیا جائے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اوکے جی.